بسم اللہ الرحمن الرحیم. دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم. امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. یہ لیکچر نمبر 8 ہے. اس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈال لیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے تعلیم پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیا. یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے جب پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا تو اس پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوئے اور کیا منفی, اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا. اس میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی آمدن میں اضافہ ہوا, یہ مثبت اثرات میں شامل ہے. اس کے علاوہ کرایوں میں رعایت دی گئی, طلباء بآسانی سفر کرنے سے ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا, اور اساتذہ کے لیے تربیتی اداروں میں اضافہ کیا گیا. خط و کتابت کے ذریعے سے تعلیمی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نظام متعارف کروایا گیا جو فاصلاتی تعلیم کہلاتا ہے, اور تعلیم بالغاں پر بھی زور دیا گیا. جبکہ تعلیمی میدان میں جو منفی اثرات مرتب ہوئے ان میں کرایوں میں کمی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلباء کے درمیان آئے دن جھگڑے ہوا کرتے, اور طلباء کو بے جا آزادی کی وجہ سے انہوں نے تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینا کم کر دیا اور اپنی یونینز بنا لیں, سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. اس کے علاوہ جب پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا تو حکومت کے قومی خزانے پر بوجھ بڑھ گیا. آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے کامرس اور تجارت, یعنی ذیل میں نیشنلائزیشن کے کامرس اور تجارت پر کیا مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے, ان کا ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے. پہلے میں نیشنلائزیشن کے عمل کو واضح کر دوں. جب حکومت نجی اداروں کو قومی تحویل میں لیتی ہے تو اس عمل کو نیشنلائزیشن کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے مثبت اثرات پر نظر ڈالتے ہیں. صنعتی پیداوار میں اضافہ. کامرس اور تجارت میں جب صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا, حکومت کی آمدنی بڑھنے لگ گئی. اس کے علاوہ درآمدات میں اضافہ ہوا اور گورنمنٹ نے خام مال, دیگر اشیاء اور مشینری جو ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ان کو درآمد کرنا شروع کر دیا. اس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملنے لگا, اور اس طرح درآمدات میں اضافے سے برآمدات بھی بڑھنے لگ گئیں. آگے تفصیل میں جانے سے پہلے میں درآمدات اور برآمدات کی وضاحت کرتی چلوں. کچھ طلباء و طالبات اس سے شاید واقف نہ ہوں. درآمدات, اس کا مطلب ہے, در کا مطلب دروازہ, آمد کا مطلب آنا, یعنی درآمد, یعنی جو اشیاء ہم دوسرے ملک سے خرید کر اپنے ملک میں لے آئیں اس کو درآمد کہتے ہیں. برآمد, بر کا مطلب باہر, آمد کا مطلب آنا, یعنی باہر کے ممالک میں بھیجنا. جو اشیاء ہم دوسرے ممالک میں بھیجیں اور ان سے قیمت وصول کریں اس عمل کو برآمد کہتے ہیں. درآمدات درآمد کی جمع ہے اور اسی طرح برآمدات برآمد کی جمع ہے. برآمدات میں اضافہ ہوا اور سبزیاں اور پیاز برآمد ہونے لگی, یعنی درآمدات میں اضافے سے برآمدات میں بھی اضافہ ہوا
اور اس قدر اضافہ ہوا جو عام سبزیاں تھیں، پیاز، ٹماٹر وغیرہ، یہ بھی پاکستان نے باہر برآمد کرنا شروع کر دیے، یعنی باہر کے ممالک میں بیچنا شروع کر دیے اور ان سے پیسے وصول کیے۔ زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بڑھ گئی اور پیداوار بڑھنے پر دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت بڑھنے لگ گئی، یعنی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ اب چلتے ہیں منفی اثرات کی طرف، یعنی ملک کو کیا نقصان ہوا۔ زیادہ درآمدات کرنے سے افراط زر یعنی کرنسی ڈاؤن ہو گئی۔ جب زیادہ پیسے چھاپتے ہیں تو اس کو افراط زر کہتے ہیں، یعنی ذخائر کے برابر ہمیں اپنے ملک کی کرنسی رکھنا ہوتی ہے، لیکن جب ہم ملک کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ذخائر سے زیادہ کرنسی چھاپ لیتے ہیں تو ہمارے ملک کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اسی عمل کو افراط زر کہتے ہیں۔ درآمدات زیادہ کرنے سے توازن ادائیگی میں مسئلہ ہو گیا، اور اس طرح ہم نے جو چیزیں درآمد کی تھیں ان کی قیمت زیادہ تھی، اور جو چیزیں ہم نے برآمد کی تھیں ان کی قیمت کم تھی، اس لیے توازن ادائیگی متاثر ہوئی۔ زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر میں شدید کمی واقع ہوئی، اور جب ملک کی برآمدات اور درآمدات جو پورے سال میں ہم نے کی ہوتی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو ان کی ایک کی قیمت کو دوسرے کی قیمت سے مائنس کیا جاتا ہے۔ اگر برآمدات کی قیمتیں بڑھ جائیں تو جتنی قیمت بڑھ جائے گی اتنا ہمارے ملک کو اس کا فائدہ ہوا، لیکن اگر درآمدات کی قیمت میں اضافہ ہوا یعنی اس کی قیمت زیادہ ہوئی تو پھر اتنا ہمارے ملک کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح 1973 میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جس سے پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں زیادہ ہوئیں اور مہنگائی کا طوفان آیا۔ اس سے توازن تجارت خراب ہوا اور ملک خسارے کی طرف چلا گیا۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے کامرس اور تجارت پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ لیا، یعنی جہاں اس کے مثبت اثرات دیکھیں تو صنعتی پیداوار میں اضافے سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، اور مشینری، خام مال اور دیگر اشیاء ملک نے جب درآمد کی تو ہماری پیداوار میں اضافہ ہوا، ملک میں روزگار بڑھا، برآمدات میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ افراط زر کی وجہ سے ہمارے ملک کی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی اور توازن ادائیگی میں مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جو چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے تھے ان کی قیمت زیادہ تھی۔ لہٰذا 1973 میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور ہمارے ملک میں بھی مہنگائی کا طوفان آیا، اور اس طرح توازن تجارت خراب ہوا۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہماری اس کوشش کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ محترم والدین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے ایک اہم پیغام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب میں دیا گیا سیلیبس بچوں کی ذہنی قابلیت اور وسعت کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ وہ پورا سال پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سیلیبس کو چند دنوں میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ سیلیبس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے روز کا کام روزانہ یاد کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اسکول کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسیسمنٹ کنڈکٹ کی جائیں۔
تاکہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں سے وابستہ رکھ سکیں۔ پورے سال کا سیلیبس ان پر بوجھ نہ بنے، لہٰذا اسکول آفس میں اسسمنٹ کی ہارڈ کاپی دستیاب ہے، وہ لے جائیں، اپنی نگرانی میں بچوں سے حل کروائیں اور اسکول میں جمع کروا دیں اور اگلی اسسمنٹ حاصل کریں۔ اسکول کھلنے پر اچانک امتحان لیے جائیں گے اور امتحانات میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں سے اسسمنٹ حل کروائیں، اور اسسمنٹ حل کروانے کے کئی فوائد ہیں۔ بچے وقت کے ضیاع سے بچ جائیں گے، دیگر فضول سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، روزانہ کا سبق روزانہ یاد کرنے سے وہ پڑھنے سے جی نہیں چرائیں گے، سیلیبس ذہن پر بوجھ نہیں بنے گا، امتحانات میں کامیابی ہوگی جو ان کے اچھے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اسسمنٹ کی ہارڈ کاپی آفس سے لے جائیں، اپنی نگرانی میں ایمانداری سے بچوں سے حل کروائیں اور ذمہ دار والدین ہونے کا ثبوت دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بس اتنا کرو کہ سیب فراہم کرو ہمیں، قطرے بنیں گے کیسے گوہر ہم پہ چھوڑ دو۔